یہاں کی مجالس کی شیڈیز جراف ایجنسی میں اور بہت کیپیسٹر وغیرہ پر آپ حاصل کر سکتے ہیں. أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والهجة والبرهان والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات حضرات ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ کل جو قدیم ترین مجلس مقبرہ عالیہ گلگن میں جناب راجہ صاحب کے مکان پر ہوتی ہے وہ اس سال کی منعقد ہوگی. چونکہ حسینیہ عبدالمحل میں مجلس کا وقت 3:30 بجے ہے، لہذا ہمارے صغیر بھائی کے اطلاع کے مطابق یہ مجلس ٹھیک 3 بجے گھڑی دیکھ کے شروع ہو جائے گی. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ اس مجلس پہ شرکت فرمائیں. صلوات علی محمد. حضرات مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. روزانہ آپ کے سامنے کلام الہی میں سب سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی آیہ مبارکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں. ابھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ سرکار امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمام کائنات میں ہے وہ کتب سماوی میں ہے اور جو کچھ کتب سماوی میں ہے وہ قرآن مجید میں ہے اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. پھر فرمایا وہ انا النقطۃ تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. ابھی وہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت تک کوئی لکیر ہی نہیں بنتی جب تک کاغذ پر نقطہ نہ بنایا جائے. اس وقت تک تحریر کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا جب تک قلم کاغذ پر نقطہ نہ بنائے. عالم یہ ہے کہ ادھر قلم کی کاغذ سے ملاقات ہوئی
اور نقطہ سامنے آیا. صلوات محمد. میرے خیال میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں کبھی پڑھ چکا ہوں، لیکن کیونکہ موضوع سے متعلق ہے لہذا میں اس بات کو دہرا رہا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت کروائیں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط المستقیم پر باقی رکھ. میں بچوں کو بتا رہا ہوں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں صراط المستقیم کسے کہتے ہیں، کہ صراط المستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے پہ. صراط المستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے پہ. اگر میں اس کو اس طرح کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ صراط المستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ. صراط المستقیم کا مطلب ہے اسٹریٹ لائن. اور فرمایا آپ نے صراط المستقیم کا مطلب ہے اسٹریٹ لائن. اسٹریٹ لائن کو صراط المستقیم کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی ساری حیات میں صراط المستقیم پر چلتے رہے. میں کہتا ہوں کہ جو صراط المستقیم پر چلے اسے علی نہیں کہتے، اسے سلمان کہتے ہیں، اسے ابوذر کہتے ہیں، اسے مقداد کہتے ہیں، اسے منصب عمار کہتے ہیں، اسے عمار یاسر کہتے ہیں، اسے حضرت فیروز کہتے ہیں. اور صلوات پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. جناب فیروز نے کیا کیا تھا؟ ایک نقطہ ہی تو رکھا تھا. تو یہ لوگ ہیں صراط المستقیم پر چلنے والے، یہ لوگ ہیں صراط المستقیم پر چلنے والے. لیکن مولا علی صراط المستقیم پر چلنے والے نہیں ہیں. لیکن میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں یہ میری اس بات کو زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ صراط المستقیم کا مطلب ہے اسٹریٹ لائن. صراط المستقیم کا مطلب ہے اسٹریٹ لائن. میں نے مولا کو بارے میں میں نقطہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ہے پوائنٹ، صراط المستقیم ہے اسٹریٹ لائن. میرے خیال میں جن لوگوں نے تھوڑی بہت سی جیومیٹری پڑھی ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کبھی بھی پوائنٹ لائن پر نہیں چلتا. کبھی بھی نہیں بتایا کہ کبھی بھی پوائنٹ جو ہے وہ لائن پر نہیں چلتا، نقطہ لکیر پر نہیں چلتا. تو نیا نہیں سن رہے، نقطہ لکیر پر نہیں چلتا. کیونکہ پڑھے لکھے حضرات پر شہدا میں بیٹھے ہیں، لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ لائن کی ڈیفینیشن کیا، لائن کی تعریف کیا. لائن کی تعریف یہ ہے کہ لوکس آف پوائنٹ کو لائن کہتے ہیں. غور کیا آپ نے نہیں غور کیا؟ لوکس آف پوائنٹ کو لائن کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوائنٹ کے راستہ چلنے کو لائن کہتے ہیں. یہ میں جملے بدل کے آپ کے سامنے عرض کروں کہ نقطہ لکیر پر نہیں چلتا، بلکہ جب نقطہ چلتا ہے تو لکیر بنتی ہے.
देखिए अभी वो स्ट्रेट लाइन का मसला क्या होता है, क्या स्ट्रेट लाइन की बहुत सी तारीफें हैं। अब मैं आपको इसको ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ तो मैंने खुद पढ़ा, पूरी समझ जो आप बता की जाता हूँ, आप ही को सुनना था उस वक्त पढ़ा, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना अभी याद है। मैथमेटिक्स बाई प्रैक्टिस होती है, तो अब कितना अच्छा हो गया, लेकिन जो चीज़ें याद है वो आपको सुना रहा हूँ, और उसी में इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे और महसूस भी होंगे कि भाई नुक्ता जो है वो लकीर पर नहीं चले, बल्कि जब नुक्ता चलता है तो लकीर बनती है। स्ट्रेट लाइन की एक तारीफ और है, अब वो तारीफ क्या है कि 3 पॉइंट अगर बिल्कुल एक दूसरे के सामने होंगे तो उनसे होती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। समझ गया? एक सरल रेखा खींची जा सकती है। हिंदी मीडियम में समझिए, एक सीधी लकीर खींची जा सकती है। तो वो 3 पॉइंट क्या है जिनसे सिरात मुस्तकीम बनता है? वो 3 पॉइंट क्या है? हम सुनाओ आपको वो 3 पॉइंट कुरान से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, वालों अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। तो अब ये तीनों पॉइंट ऐसे होना चाहिए कि जो अल्लाह कहे वही रसूल कहे वही उलिल अम्र कहे। एक कागज पर 3 पॉइंट बने हुए थे, लेकिन अगर तीनों एक सीध में है तो इनसे होती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। लेकिन अगर तीनों इधर उधर हो, एक सीध में ना हो, तो क्या इसको मजमा नहीं समझेगा? तो फिर मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई नहीं समझेगा। अगर तीनों एक सीध में ना हो, एक इधर एक इधर एक इधर, एक इधर एक उधर एक उधर, यानी अगर वो तीनों अलग अलग हो, तीनों अलग अलग हो, कहीं इजमा, कहीं वसीयत, कहीं शूरा, तो बनवाइएगा कि अब अगर ये 3 पॉइंट अलग अलग हो तो इनसे होती हुई कोई लकीर नहीं खींची जा सकती। फिर क्या बन सकता है? क्या सर्किल बन सकता है? क्या सुना आपने? क्या गया? क्या लकीर नहीं बन सकती, सर्किल बन सकता है। और किया नहीं बहुत किया, ये भी एक ज्योमेट्री का उसूल है कि 3 पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो उनसे होता हुआ एक सर्किल खींचा जा सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। अब समझ में आया कि जहां 3 एक ही लाइन में है वहां सिरात मुस्तकीम बनती है, और जहां तीनों अलग अलग है तो इनसे होता हुआ एक सर्किल खींचा जा सकता है। सर्किल का मतलब क्या? कब दौड़, अब ये लोग अमल में दौड़, अकीदत में दौड़।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مختلف علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مختلف معنی تحریر کیے ہیں. ایک معنی ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے. وہ کیا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم. نا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. دوسرے معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے انہوں نے کہا بے جو ہے وہ مصاحبت کے لیے آتا ہے. اس کے مطلب کیا ہوا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. تیسرے معنی کیا بیان ہوئے؟ تیسرے معنی یہ بیان ہوئے کہ بے استعانت کے لیے آتا ہے، یعنی مدد مانگنے کے لیے آتا ہے. ویسے تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ لغت میں 14 معنی بے کے موجود ہے، لیکن یہ 3 معنی خصوصیت کے ساتھ لوگوں نے بیان کیے. ایک یہ کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. دوسرے کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. اور تیسرے معنی کیا کہ میں مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. تو یہ کہیے کہ شروع کرتا ہوں، یہ کہیے کہ ساتھ ہوں، یا یہ کہیے کہ مدد چاہتا ہوں. لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ چاہے شروع کیجیے اللہ کے نام کے ساتھ اور چاہے قربت حاصل کیجیے اللہ کے نام کے ساتھ اور چاہے مدد مانگیے اللہ کے نام کے ساتھ، جب تک بے کا نقطہ نہ ہوگا تب تک نہ آواز ہوگا، نہ قربت حاصل ہوگی، نہ مدد ملے گی. مدد ملے گی. اب کہا کیا جاتا ہے؟ اب سنیے کچھ اہم باتیں بھی سن لیجیے جو آرگومنٹری طور پر آپ تک پہنچ جائے. بسم اللہ مطلب کیا ہوا؟ میں استعانت چاہتا ہوں، میں مدد چاہتا ہوں. کس سے؟ کس سے؟ اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے. دیکھیے ابھی جو آگے کی میں جسوں میں یہ باتیں میں عرض کروں گا اور ماشاءاللہ جیسے آج سن رہے ہیں پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ میں استعانت چاہتا ہوں، مدد چاہتا ہوں. کس سے؟ اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں. اور کر رہا دیکھیے یہ اللہ کیا ہے کہ یہ اللہ اس کا اسم ذات ہے. اللہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے. اور یہ جو باقی 99 نام آپ کے گھروں میں لکھے لگے ہوئے یہ کیا ہے کہ یہ اسماء صفاتی ہے. یہ اسماء صفاتی ہے. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ ملیک ہے. آپ غور فرمائیں یہ کیا ہے کہ یہ اس کی اسماء صفاتی ہے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عالی ہے. یہ کیا ہے کہ یہ ہے اس کی اسماء صفاتی. اگر یہ مجموعہ سمجھنا چاہتا ہے تو میں اس کے سامنے عرض کروں کہ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ اس میں ذات ہے، یعنی اس کی ذات کا نام اللہ ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے کروں گا، لیکن لوگوں نے لکھا کہ اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ جہاں پر کہتے ہیں اللہ، تو اگر انگریزی میں بھی لکھیں گے وہ اللہ ہی لکھیں گے. اللہ کی جگہ پر ایشور نہیں لکھ سکتے، اللہ کی جگہ پر گاڈ نہیں لکھ سکتے، کچھ اور اللہ کی جگہ پر نہیں لکھ سکتے. اللہ کے نام کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو اسماء صفاتی ہے ان کا ترجمہ کیا بھی جا سکتا ہے، اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. خدا جانے آپ غور بھی کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں. اللہ مثلاً رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. رب کا ترجمہ ہے پروردگار، پالنے والا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے، ہم نے کہا بھائی آپ کے کھانے کے کیا انتظام ہے، انہوں نے کہا پالنے والا مالک ہے، تو کیا اس سے شرک کر دیا ہے؟ مشرک ہو گیا؟ کہنے ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر کیا کہ اللہ کے اسماء صفاتی میں اس کا ایک اس صفت ہے رب، تو اللہ کو رب بھی کہا جاتا ہے. تو اب رب کا ترجمہ ہوا پالنے والا یا پروردگار. آپ اس ترجمے کو باقاعدہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال یا کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ قادر ہے،
آپ نے کہا وہ قدرت رکھنے والا سب دیکھ رہا ہے، تو یہ آپ نے ترجمہ ہی تو کیا، لیکن یہ ترجمہ جائز ہے۔ لیکن سمجھیے جو بات میں کر رہا ہوں، سارے لوگ سنیں، بہت توجہ کے ساتھ، میں باہر کھڑے ہوئے وہ بھی سنیں اور جو اندر بیٹھے ہوئے وہ بھی سنیں، سب بہت غور سے سنیں۔ دیکھیے عزیزوں، یہ کچھ جو کیا کہا جائے ایک طالبانی لغت آ رہی ہے، سمجھ آئے؟ خدا حافظ نہ کہیے، اللہ حافظ کہیے۔ کیوں اللہ حافظ کہیے، خدا حافظ کیوں نہ کہیے؟ انہوں نے کہا خدا جو ہے یہ اسماء الحسنی میں نہیں ہے، لہذا اللہ کو اسماء الحسنی کے ذریعے پکارنا چاہیے، خدا جو ہے یہ اسماء الحسنی میں نہیں ہے۔ میں اس مجمع کو بتا رہا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا؟ خدا جو ہے یہ اللہ کے لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، اللہ کی جگہ خدا استعمال نہیں ہو، جیسے رب کا ترجمہ ہے پروردگار، خدا جو ہے یہ اللہ کے لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، اللہ کی جگہ خدا استعمال نہیں ہو، جیسے رب کا ترجمہ ہے پروردگار، ایسے ہی اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ واجب الوجود، سمجھ گیا؟ ہم ممکن الوجود ہے، اللہ واجب الوجود ہے۔ ممکن الوجود کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری زندگی میں کبھی وجود ہے کبھی عدم ہے، دونوں چیزیں برابر سے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نہیں تھے، اب ہم ہیں، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ممکن الوجود کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا وجود کسی اور کا مرہون منت ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے، لیکن اللہ ہے واجب الوجود، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس کا وجود کسی اور کا مرہون منت نہیں ہے، آپ غور کر رہے ہیں، کسی اور کا مرہون منت نہیں ہے، کسی کیفیت کا ترجمہ فارسی زبان میں ہے خدا۔ غور کیا آپ نے، یعنی اللہ کے واجب الوجود ہونے کا ترجمہ فارسی زبان میں ہے خدا، اسی لیے کہا جاتا ہے خدا حافظ۔ اس کو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، لیکن اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، میں نے کہا صاحب خدا حافظ نہ کہیے، کیوں کہ اللہ حافظ کہیے، کیوں؟ میں نے کہا خدا جو ہے وہ اسماء الحسنی میں شامل نہیں ہے۔ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے خدا تو اسماء الحسنی میں نہیں ہے، لیکن علی تو اسماء الحسنی میں ہے۔ علی جو ہے یہ اسماء الحسنی میں ہے نہیں، بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے، خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے، اور علی کی حق کی گواہی کو کیسے چھپاؤ گے لوگوں؟ علی کی حق کی گواہی تو قرآن دیتا ہے۔ سن گیا؟ تو عزیزوں یہ لفظ اللہ جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ اللہ اس میں ذات ہے، اس میں ذات کا مطلب میں بچوں کو سمجھا دوں تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ باقی جو الفاظ ہیں، باقی جو اللہ کے نام ہیں وہ اسماء صفاتی کہلاتے ہیں، اللہ اس میں ذات ہے۔ اب یہ فرق کیسے معلوم ہوگا؟ کہ فرق یوں معلوم ہوگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ نور ہے، اللہ عالم ہے، اللہ حکیم ہے۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ یوں نہیں کہہ سکتے، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اول ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اول اللہ ہے۔ اللہ جانے آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اول اللہ ہے، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اول ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخر اللہ ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آخر ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالم اللہ ہے، کہیں گے تو یوں کہیں گے کہ اللہ عالم ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکیم اللہ ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رحمان اللہ ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان اللہ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے کہ اللہ رحمان ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رحیم اللہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے۔ ایسے ہی ہم نصیریوں کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ علی اللہ ہے، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ علی ہے۔
کیا میں آپ کے سامنے بڑی اہم بات ہے کر رہا ہوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ صاحب ایسی مجلس پڑھ دی، اب کچھ سمجھ میں نہ آیا، اس لیے کہ اتنا بھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو لوگ کہتے ہیں بڑی علمی مجلس پڑھو، ایسا میں اب یہ کہنا تھا بسم اللہ، بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ کب بسم اللہ کا مطلب ہوا؟ میں اللہ کے نام سے استعانت چاہتا ہوں، مدد چاہتا ہوں، کس سے چاہتا ہوں؟ اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں۔ ہمارے دیگر بھائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ گرنے لگتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ۔ کہتے ہیں بسم اللہ، آپ سمجھے؟ بسم اللہ اور بسم اللہ، مگر آپ جو سمجھے اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن ان کے کہنے کا وہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام سے استعانت چاہتے ہیں، ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ٹھوکر لگی تو بسم اللہ مطلب کیا ہوا؟ ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کے نام سے ہم استعانت طلب کرتے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ کہیں کچھ بھی، لیکن جب ٹھوکر لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں۔ اب پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ اسم اور ہوتا ہے، مسمہ اور ہوتا ہے، نام اور ہوتا ہے، نام والا اور ہوتا ہے، نام اور ہوتا ہے، نام والا اور ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی اسم با مسمہ ہو۔ نام رکھ دیا گیا عالم، انہیں دستخطی کرنا نہیں آتا، وہ کر رہا۔ نام رکھ دیا گیا حفیظ، چہرے تو چوچے کے دار نکل آئے۔ ماں باپ نے نام رکھ دیا عاقل، ہم نے کہا کر کہا ہے قانون منزل میں ایڈمٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی نام اور نام والا ایک دوسرے کی ضد ہوتی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ نام اور ہوتا ہے، نام والا اور ہوتا ہے۔ نام الگ ہے، نام والا الگ ہے۔ لیکن میں نے آسان کر کے پڑھا، ورنہ اسم اور مسمہ اگر میں کہوں تو کچھ بچوں کی سمجھ میں آئے گا، کچھ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اسم اور مسمہ کا مطلب یہی ہے کہ نام اور نام والا۔ تو مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ کہ مدد مانگی جا رہی ہے اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اب یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو مسمہ ہے وہ اسم کا غیر ہوتا ہے، یعنی نام والا نام کا غیر ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ نام والا نام کا غیر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کس سے مدد مانگے؟ کا مدد مانگے اللہ کے نام سے۔ دیکھیں چھوٹی سی بحث ہے، تھوڑی سی ادب ہے، لیکن خدا نہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ساری اللہ نہیں بلکہ اللہ کے نام سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ کیوں مدد مانگی جا سکتی ہے؟ کہ اس لیے کہ جو اس کا نام ہے، تو اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کیا ہے؟ چند حرفوں کا مجموعہ ہی تو ہے، الف لام ہے، اسی کا مجموعہ تو اللہ ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر چند حروف اللہ کے نام میں شامل ہو جائے، چل رہا ہے آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں، یا میں جملے بدل کے عرض کروں کہ اگر چند حروف اللہ کو پہچاننے کا وسیلہ بن جائے تو ان حروف سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو اگر چند نفوس اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے، اور میں یہ بھی بتا کہ نام حقیقت میں معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے، نام حقیقت میں معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے کسی کو پہچانا جائے وہ ہوتا ہے اس کا نام۔ اب یہ نام بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اسم بھی
دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں جعلی، وہ جعلی نہیں جو آپ سمجھ لو، اس میں جعلی، اور ایک ہوتا ہے اس میں تکوینی، ایک ہوتا ہے اس میں جعلی اور ایک ہوتا ہے اس میں تکوینی۔ اس میں جعلی کیا ہے کہ چند حروف کا مجموعہ، چند لیٹرز ملا دیے جائے، کچھ اچھر ملا دیے جائے، اس سے جو لفظ بنا وہ کہلایا نام، اس کے ذریعے ان کو پہچانا جائے گا، اس کو کہتے ہیں اس میں جعلی۔ اللہ یہ اس میں جعلی ہے، جو اس کے اسماء صفاتی ہے یہ اس میں جعلی ہے۔ اور اس میں تکوینی کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ شخصیتیں کسی کی پہچان کا ذریعہ بن جائے تو ان کو اسماء تکوینی کہتے ہیں۔ اور کیا آتے ہیں نہیں اور کیا خیال کر لینا تو ابھی تو سے اللہ کا ایک اسم ذات اور جو 99 اسماء صفاتی یہ ہے جعلی، یعنی حروف کا مجموعہ، اور یہ 14 یہ ہے اسماء تکوینی، اور اسماء تکوینی اس لیے کہ ان کے ذریعے سے بھی اللہ پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ نحن، سنیے آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ نحن واللہ اسماء الحسنى، یعنی ہم ہیں اللہ کے پیارے پیارے نام۔ بھائی یہ لوگ جو بسم اللہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ بھی سمجھ کے کہہ رہے ہو، وہ کر رہا وہ کچھ بھی سمجھ کے کہہ رہے ہو، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ، میں مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے۔ ارے بھائی تم بسم اللہ کہہ رہے ہو، ہم یا علی مدد کہہ رہے ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو تم نے سنا جائے تو تم بغیر سمجھے کہہ رہے ہو اور ہم سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں، تم بغیر سمجھے کہہ رہے ہو، ہم سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں۔ بس ایک آخری بات سنیں اور میں بات کو تمام کر دوں کہ یہ اللہ کا نام بسم اللہ، اس کے بعد آتا ہے رحمان اور رحیم، انشاءاللہ وہ باتیں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ بسم اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں، اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو وہ جہنم کے 19 فرشتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی جہنم کے وہ 19 فرشتے جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا زیادہ سے زیادہ ورد کرتا ہے۔ خدا نے آپ غور کر رہے ہیں نہیں غور کر رہے، وہ جہنم کے 19 فرشتوں سے محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ تو پیغمبر نے کہا اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں؟ کہ قسم خدا کی اب کوئی سمجھدار تو خاموش نہیں رہ سکتا، بڑی قیمتی بات ہے آپ کی قدر بیان کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ کہ 19 حروف ہیں۔ تو یہ 19 حروف جہنم کی طرف لے جانے والے 19 فرشتوں سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے، اب سنیا بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حروف 19، بسم اللہ کے حروف 19 آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں، اس خانے میں، امام باڑوں میں، تعزیے پر، علم کے بچے پر پنجتن کے نام لکھے رہتے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ذرا کیلکولیٹ کیجیے پنجتن کے ناموں میں کتنے حروف ہیں؟ محمد میں کتنے حروف؟ 4۔ علی میں کتنے حروف؟ 3۔ 4 اور 3 7۔ فاطمہ میں کتنے حروف؟ 5۔ 7 اور 5 12۔ حسن میں کتنے حروف؟ 3۔ 12 اور 3 15۔ حسین میں کتنے حروف؟ 4۔
بسم اللہ میں بھی 19 حروف، پنجتن کے ناموں میں بھی 19 حروف. کیا عدالت ہے پروردگار کی. جہنم کے لیے 19 فرشتے مقرر کیے. سمجھ رہے؟ تو تعداد بھی بدلنے نہ پائے. زیادہ جنت کے دروازے پر بھی یہی بات نام لکھے: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. جنت کا بھی تحریر کیے گئے. سمجھ رہے؟ جب خمسہ نظر تو یہ پنجتن کا جو نام ہے اس میں بھی 19 حروف، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہے. بس میں آگے آپ کے موضوع کے اوپر، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے تو در اہل بیت سے آئے. اور شاید لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے عداوت بھی اسی لیے ہے کہ جب بسم اللہ کہتے ہیں تو علی یاد آتے ہیں. سمجھ گیا؟ جب بسم اللہ کہتے ہیں تو علی یاد آتے ہیں. اب جیسے ہی نسخے کو دیکھتے ہیں ویسے ہی نسخہ عداوت سامنے آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. اب تو کیا فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. ہمارے جان قربان ایک شخص ہے کہ جن کا نام تاریخ میں لکھا ہے بشر حافی، ہمارے 7ویں امام کے زمانے میں تھے. لیکن ان کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات بیان کر دوں. دیکھیے یہ باتیں بھی ضروری ہے اور اشارتاً آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اور یہ سمجھیں کہ معصومین کی خوشنودی کس چیز میں ہے اور معصوم کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں. اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے ائمہ ہم سے ناراض ہو گئے تو کہیں ہمارا کوئی ٹھکانا نہ رہے. یہ بات سمجھتے ہیں نا؟ اگر ہمارے ائمہ ہم سے ناراض ہو گئے تو کہیں ہمارا کوئی ٹھکانا نہ ہو. دور دور تک یہ مجلس جا رہی ہے live.adari.com سے مولائی.org سے، لہٰذا یہ بات دور دور تک بہت زیادہ اہمیت کر رہا ہوں کہ ہمارے 7ویں امام بشر حافی کے گھر کے قریب سے گزر رہے اور اندر کچھ عورتیں اور کچھ مرد بیٹھے ہوئے گانے گا رہے، میوزیکل پروگرام چل رہے. غوربیات کے اندر میوزیکل پروگرام چل رہا، رقص ہو رہا، نغموں کی آوازیں بلند ہو رہی، گانوں کی آوازیں باہر آ رہی. ہمارے 7ویں امام قریب سے گزرے تو بشر حافی کی ایک کنیز گھر سے باہر آئی. کیونکہ عبرت صاحب کا کہنا ہے، میں داد کے لیے نہیں رکھتا. بشر حافی کی ایک کنیز باہر آئی. جب کنیز باہر آئی تو امام نے اس سے صرف ایک سوال کیا، مطلب جانے قربان کی. ہمارے امام نے اس کنیز سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ صرف اتنا سوال کیا کہ وہ آزاد ہے یا غلام ہے. تو کنیز نے کہا کہ وہ آزاد ہے. امام نے کہا ہاں، اگر غلام ہوتا تو اپنے آقا کی خوشنودی کا خیال رکھتا. سمجھا؟ غلام ہوتا تو اپنے آقا کی خوشنودی کا خیال رکھتا. کنیز کو کہا، امام سے گفتگو کرنے میں کچھ تاخیر ہوئی. جب اندر گئی تو اس کے حافی نے پوچھا کہ یہ تو دروازے پہ گئی تھی، یہ اتنی دیر تجھے کیوں لگ گئی؟ تو اس سے کہا میں دروازے پہ گئی تو موسم نے جعفر گزر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتا کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہ تو آپ کو جانتے ہیں، مگر انہوں نے سوال کیا کہ آزاد ہے یا غلام؟ تو میں نے کہا کہ وہ آزاد ہے. تو انہوں نے فرمایا ہاں اسی لیے، ورنہ اگر غلام ہوتا تو اپنے آقا کی خوشنودی کا خیال رکھتا، اپنے آقا کے ناراض ہونے سے ڈرتا. بس عزیزوں جیسے ہی کنیز نے یہ کہا مجھ سے آپ سمجھ گئے کہ امام کیا کہہ کے چلے. فوراً لوگوں کو گھر سے باہر نکالا، دوڑتے ہوئے چلے. کچھ دور پر امام سے ملاقات ہو گئی، قدموں کو سبق دیا، کہا آئندہ سے ایسے پتہ نہیں ہوگا. سمجھ گیا؟ کیونکہ امام کے ایک جملے میں ایک شخص کا پورا کردار تبدیل کیا. اب نہایت پرہیزگار بشر حافی چلے جا رہے ہیں. یہ بات بھی پڑھنے کے لہٰذا پڑھ رہا ہوں. چلے جا رہے ہیں بشر حافی. راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاغذ پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھک کے اس کاغذ کو اٹھایا اور اس کے اوپر کچھ مٹی لگ گئی تھی، اس کو لے جا کے پانی سے صاف کیا اور اس کے بعد اس کو خوشبو سے معطر کیا. جب اس کو خوشبو سے معطر کی
اور خوشبو سے معطر کرنے کے بعد ایک محفوظ مقام کو اس کو رکھ دیا. جب رات کو سوئے تو خواب سے دیکھا کہ ان کے بدن سے خوشبو ظاہر ہو رہی. تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بدن سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ جس طرح سے تم نے اللہ کے نام کو معطر کیا اللہ نے تیرے جسم کو معطر کیا. اے صلوات یہ میں نے یوں ہی نہیں آپ کے سامنے بات عرض کی ہے, یہ میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ دیکھیے عزیزو احترام ختم ہوتا جا رہا ہے, تعظیم ختم ہوتی جا رہی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیے. آپ کے ائمہ کے جو نام ہے وہ بھی اللہ ہی کے نام ہے. نحن اللہ اسماء اللہ, ان ناموں کا احترام کیجیے. شادی کے جو قائد آتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ادھر پڑا ہے ادھر پڑا ہے پیروں کے نیچے آ رہا ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی سزا ملے گی. ان چیزوں سے احتیاط کیجیے. اس کا احترام آپ کو لازم ہے, اس کی تعظیم اس کی تکریم آپ کے لیے ضروری ہے. جو لوگ مجلسوں کے محفلوں کے پوسٹر لگاتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے مقامات پر پوسٹر لگائیں کہ جہاں اس کی توہین نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں اس کا احترام جو ہے وہ برقرار ہے. اگر آپ کہیں پر مجلس کا فلیگ یا محفل کا فلیگ لٹکا کے جا رہے ہیں, دیکھیے عزیزو یہ بات نہیں کہوں گا بچوں سے, کہیں پر اگر آپ فلیگ لگا کے چلے گئے, مجلس ہو گئی, مجمع بہت ہو گیا, مجلس بھی ہو گئی, یا جشن کیا جشن بھی ہو گیا, تو آپ بھول نہ جائیے جیسے لگایا تھا ویسے ہی جاؤ تو وہاں سے اتاریے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ پیسے کتنے خرچ ہوئے تھے ایسا سال پھر بنوا لیں گے, نہیں, اس کو اتاریے. اگر اس کے اوپر انگریزی تاریخ سے لکھی ہوئی ہے تو پھر اس کو کسی محفوظ مقامات پر لے جائیے, محفوظ مقامات پر اس کو لے جائیے, اس کو دفن کر دیجیے یا اس کو دریا میں سہرا دیجیے, یا کوئی بھی ایسا کام کیجیے جس سے اس کا احترام جو ہے وہ برقرار رہے. اس کو وہاں ایسے ہی نہ چھوڑ دیجیے کہ کوئی نوچ کے لے جائے اور آپ کو اس کو بچھا کے اس کے اوپر سوئے, یا کوئی سودا بیچ رہا ہے تو اس کو سائے کی طرح اپنے اوپر لگا لے. یہ سب نہیں سمجھ گیا. سے ان چیزوں کا احترام, اس کی تعظیم, اس کی تقریر ضروری ہے. گھر میں تعزیہ رکھا جائے, جب گھر میں تعزیہ اٹھے تو ننگے پیر تعزیہ لے کے جائیے, برہنہ تعزیہ لے کے جائیے. سمجھ رہے؟ برہنہ تعزیہ لے کے جائیے. لیکن احترام, تعظیم, تقریب بہت زیادہ ضروری ہے. خدا بند عالم آپ کو اور ترقی دے, اور اضافہ کرے اللہ آپ کے پیسے میں, اور آپ جتنی مجلسیں کرتے ہیں اس سے اور زیادہ کریں, اور زیادہ آپ شبے داریاں کریں. لیکن اگر گھر میں شبے داری ہو رہی ہے, وہ انجمن پڑھنے کے لیے آئی ہے, تو پھر گھر کے ممبرس کا, فیملی ممبرس میں کچھ لوگوں کا انجمن کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ عزاداری آپ کے گھر میں ہو رہی ہے. صلوات یعنی کہیں کوئی ایک ہی آدمی ہے تو میں آپ کے سامنے مقصد اللہ کو کہا, اللہ کسی نفس کو اس کی غصت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لیکن یہ جو لوگ آپ کے گھر میں آ کر ماتم کر رہے ہیں, ان کا احترام کیجیے, ان کی تعظیم کیجیے, ان کی تقریب کیجیے. اس لیے کہ یہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے غم حسین منانے کے لیے, یا آپ کے گھر میں آ رہے ہیں سینے کو ماتم کرنے کے لیے. یہ عزائے غم حسین ایسے چیزوں تبرک کا احترام کی نہایت ضروری ہے. میں بیویوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, میری بات کو سنیں, بہت غور سے سنیں کہ آپ کسی کے گھر مجلس میں جائیں, ٹھیک ہے وہ آپ کو گھر بھر کے حصے دے رہا ہے, لیکن جتنا آپ کے گھر میں سوارت ہو سکے اتنا لیجیے. لیکن کسی کو اچھا لگ رہا ہو تو برا لگ رہا ہو تو کہہ رہا ہوں, بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, جتنا سوارت ہو سکے, جتنا آپ کھا سکے, بہت کر رہے ہیں آپ, جتنا آپ کھا سکے اتنا آپ لیجیے. اگر آپ کے گھر میں ایک روٹی کھا لی جائے گی تو ایک ہی روٹی لے کے آئیے. کئی بھی سارا بتانا چاہیے ہمارے یہاں ایک روٹی جو ہے وہ کھا لی جائے گی, کم سے کم ایک قدر سے لے کے ضرور آئیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مساوات ضروری ہے. جتنے لوگ بھی فرشیدہ میں باقی بیٹھ جاتے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو, سب بی بی سیدہ کے مہمان ہوتے ہیں, سب بی بی سیدہ کے مہمان ہوتے ہیں. تو ان کا احترام, ان کی تعظیم, ان کی تقریر, یہ نہیں کہ ہم بہت اچھا حصہ بات ہے اس لیے لوگ آ گئے ہیں. کہ جو لوگ ہمارے گھر میں آئے ہیں انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے, اس لیے کہ انہیں تو غم حسین میں رونا تھا, وہ کہیں بھی رو سکتے تھے, لیکن ہمارے گھر میں آ کے رو رہے ہیں, کوئی اپنے ثواب سے ہمیں شریک کر. ہم ان کا احترام یہ سوچ کے کریں کہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ یہ ہمارے گھر میں جس کو شریک ہونے کے لیے آئے.
اور اگر آپ کہیں مجلس پہ جائیے تب بھی یہ سوچ کے جائیے کہ آپ اس شخص کے مہمان بن کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ سید سجاد کے مہمان بی بی زینب کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، امام زین العابدین کے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں ضرور نہیں کہہ رہا، آپ کے چوتھے امام کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک شخص نے اپنے شادی کے گھر میں مجلس برپا کی اور امام زین العابدین علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس نے لے جا کے ممبر کے قریب بٹھایا تھا نا کو ممبر کے بالکل قریب بٹھایا، لیکن جب مجلس تمام ہو گئی اس نے دیکھا امام ممبر کے پاس نظر آیا، ادھر ادھر دیکھتا ہوتا چلا، جب گھر کے دروازے پہ آیا تو کیا دیکھا، کیا عزاداروں میں نالائنیں اتاری ہے، اس کا ہاتھ جوڑ دیا، فضل میرا کون، یہ میرا کام تھا، آج کا کام نہیں ہے، اٹھا کے سینے سے لگایا، نہیں بھائی گھر کسی کا بھی ہو، جب کوئی ہمارے بابا پر رونے کے لیے آتا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، آپ اسے بتانے میں گریا کرنے کے لیے آتے میں کچھ زیادہ پڑ گیا اور مجالس بھی ہے، آپ بتا کون میں بھی جانا ہے، ابھی تو آج 7ویں محرم قیامت کا دن 7ویں محرم، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن سے امام حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو۔ ایک تو آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس تشنگی کا مارنا، دوسرے آج کی تاریخ منسوب ہے یتیم حسن جناب قاسم 13 برس کا شہزادہ، 13 برس کا حسین شہزادہ، دیکھیے اپنا بچہ تو ہر ایک کو چاند جیسا رکھتا ہے، لیکن حسن کے یتیم کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جب میدان میں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو دشمن کیسے ایسا لگا جیسے چاند نکل رہا ہے، لیکن دشمنوں کو چاند نظر آیا، وہ ماں کے لیے کیا ہو، وہ اپنے چچا کے لیے کیا ہو، ابھی وہ جناب قاسم ابن حسن شب عاشور آقا ہوتا ہے شہداء کی فہرست سنانے، دیکھو کل سید الزہیر قتل کیے جائے، حبیب ابن مظاہر شہید ہوں، آپ اسے شوق مارے جائیں، دیکھو کل برا حمدانی قتل ہوگی، دیکھو کل میرا اور مارا جائے گا، میرا محمد قتل کیا جائے گا، میرے اکبر کی شہادت ہوگی، میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہ کیسے میرے آقا خاموش ہوئے، 13 برس کے قاسم مجھے چچا کیا میرا نام تیرے سے شہرا نہیں، میرے لال تمہارا نام بھی میرے سے شہرا میں ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی میرے سے شہرا، جب اپنا نام سنا تو مسکرا، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو کہا چچا کیا شیعہ خیموں میں چلے آئیں گے، میرا بھیا تو میدان میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے، آقا حسین نے فرمایا میرے لال قاسم میں تمہارے بھائی کے لے کے میدان میں جاؤں گا، سوالیات کروں گا، علی اصغر تیر و حکملہ کا نشانہ بنے گا، میں کہوں گا اے شہزادے آپ سوچ کے برداشت نہ کر سکے کہ شیعہ خیموں میں چلے آئیں گے، لیکن باتیں کرتے حسین شیعہ خیموں میں چلے آئے، عاشورہ جب اور محمد کے لاشیں آ گئے، جناب قاسم آقا حسین کے سامنے آئے، چچا میدان میں جانے کی اجازت ہے، اے میرے لال تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت ہے، خیمے میں آئے سر جھکا کے بیٹھے، بی بی ام فروا بیوہ امام حسن خیمے میں آئی، جناب قاسم کو دیکھا، میرے لال کیا انتظار کر رہے ہو، علی اکبر مارے گئے سب نہ جانے جاؤ،
کہا ماں چچا کسی طرح سے اجازت ہی نہیں دیتے ہم کیا کریں. جناب انہوں فرما مجھے یاد آیا میرے لال قاسم جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا جگر کے ٹکڑے میں گر رہے تھے زہر دیا جا چکا تھا میرے لال تم 3 برس کے تھے تمہارے بابا نے تم کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک تعویذ تمہارے بازو کو باندھا اور کہا دیکھو جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لیا اور جو کچھ اس میں لکھا ہو اس پہ عمل کرنا. میرے لال اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا کہ آتا ہوتا ہے سر میں آتا میں گرفتار ہے اور تم کو میدان میں جانے کی اجازت بھی نہیں ملی ہے. تعویذ کو کھولا اور ہم اس پہ لکھا تھا میرے لال قاسم کربلا کے میدان میں میں نہ ہوں تم میری جانب سے میرا بھیا میں اپنی جہاز قربان کر دے. وہ خط لیے ہوئے بابا کی تحریر لیے ہوئے جناب قاسم امام حسین کے سامنے آئے چچا یہ بابا کا خط ہے. امام حسین نے تحریر کو دیکھا قاسم کو سینے سے لگا لیا ابھی وہی نہیں پڑ رہا روایت کے جملے ذمہ داری سے کہہ رہا روایت کے جملے ہیں کہ چچا بھتیجے اتنا روئے کہ سچ آ گیا. روتے ہوئے الگ بھتیجے کو گھوڑے کو سوار کیا. میرا برس کا بچہ کتنا بڑا ہوگا کوئی ذرا بھی ایسی نہ تھی پہنتے پہلے 1 مہینے کا کرتا پہنے ہوئے گھوڑے کو سوار پیر رکابوں میں بھی پہنچتے. حضرت عباس نے رکابوں کو پلٹ دیا. اب حضرت عباس نے پلٹ دیا تب جناب قاسم نے رکابوں کو پائے ڈالے. چھوٹی سی تلوار جسے نیمچا کہتے ہیں تو جناب قاسم کی کمر میں لگائی. امام حسین آگے بڑھے میرے لال قاسم ذرا میری جانب دیکھو. بھتیجے نے چچا کی طرف دیکھا آگے بڑھ کر قاسم کے گریبان کو چاک کیا. گریبان جناب قاسم چلے گئے تو بی بی زینب نے بلایا کہ بھیا یہ آپ نے قاسم کا گریبان کو ادا کیا. بہن زینب میرا 13 برس کا لال قاسم ایک کرتا بہن کے میدان میں جا رہا ہے. میں نے گریبان اس لیے چاک کر دیا کہ چاک گریبان یتیمی کی علامت ہے. وہ دیکھا کوئی یتیم کو بچے بیان کرے. قاسم میدان میں آئے رجت پڑا. میں جبل حسن بن علی کا بیٹا مسجد اکبر کا بیٹا میں علی کا بیٹا فاطمہ میری دادی کا نام میرے بابا کے نانا اللہ کے رسول. لوگ مقابلے پہ آتے رہے جناب قاسم قتل کرتے رہے. جب کافی لوگ قتل کر دیے گئے تو ہم نے ساتھ سے کہا کہ اب اس بچے کو یوں قتل نہیں کیا جا سکتا. ایک شخص بڑا قوی تھا بڑا بہادر تھا حضرت شامی اس سے کہا کہ تم جا کے اس بچے کو قتل کر دے. اس سے کہا میرے 4 بیٹے ہیں لیکن میرے ہی کہتے ہیں کوئی بھی جا کے اس بچے کو قتل کر دے گا. ایک بیٹے سے کہا تو جا. وہ بیٹا آیا. جب وہ بیٹا آیا اس کا حضرت جناب قاسم کے سامنے تو جناب قاسم نے وار کر اس کو وار کیا. جناب قاسم نے اپنی چھوٹی سی تلوار سامنے کی اس کی تلوار کو حصوں میں تقسیم ہوئی. اب سنبھال اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جناب قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑا آگے بڑھا. آگے بڑھ کے اس بلون کے بالوں کو پکڑا اور بالوں کو پکڑنے کے بعد اب جو ہوا کی طرف اچھالا اور نیچے گرا تو اس کی ہڈیاں جڑا. دوسرا آیا اسے بھی قتل کیا. تیسرا آیا اسے قتل کیا. ابھی پیاسا بچہ جنگ کر رہا ہے. اب جب 4 بیٹے قتل ہو گئے تو حضرت شامی غصے کے عالم میں منہ سے کب جاری ہو رہا ہے
بالکل مرد کی طرح جناب قاسم کی طرف جھپتا، جناب قاسم کی طرف جھپتا تو جناب قاسم نے مڑ کے دیکھا، جناب قاسم نے مڑ کے دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ مڑ کے دیکھا تو آقا حسین نے اشارہ کیا کہ میرے لال قبر کو وار کر۔ جناب قاسم سر کو وار کرنا چاہتے تھے، امام حسین نے کہا کہ قبر کو وار کرو، لیکن ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ کسی استاد کی شان کے یہ خلاف ہوتا ہے کہ وہ امتحان کی منزل میں اپنے شاگرد کی مدد کرے۔ اب بات سمجھے، ابھی وہ یہ جناب قاسم کا خود ہی فیصلہ تھا۔ آپ کہیں گے پلٹ کے دیکھا کیوں؟ پلٹ کے اس لیے دیکھا کہ حضرت عباس نے جناب قاسم کو پلٹ سے بادری سکھایا۔ امام حسین علیہ السلام کی گود میں پلے تھے جناب قاسم، آپ سمجھے پلٹ کے کیوں دے گا؟ پلٹ کے اس لیے دے گا کہ آواز دینے کے بیٹا حسین بیٹا عباس اب دیکھیے ہم اسے کیسے تباہ کرتے۔ جناب قاسم نے وار کیا، حضرت شامی کی کمر کے اوپر اور دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ کسی نے پکار کے کہا کہ دیکھو ایک ایک آدمی کے مقابلے میں جائے گا تو یہ سب کو قتل کر کے پھینک دے گا۔ اب تو حضرت شامی بھی قتل ہو گیا، اس کے چاروں بیٹے بھی قتل ہو گئے، اب ساتھ مل کے حملہ کرو۔ اب 13 برس کے یتیم پر ساری فوجیں شروع کری، میں نے حملہ کیا، میں نے حملہ کیا، کل میں نے آگے بڑھاؤ تلواریں میں قاسم تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اب قاسم تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، جناب قاسم کی فوج پر گول سوار کیا اور حسن کا یقین زمین پر دبا دیا، آواز دی یا اگلے دن اے میرے چچا مدد کے لیے آئیے۔ مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین نے کہا بھیا عباس آگے بڑھو، بیٹا عباس آگے بڑھو، قاسم کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ بنی ہاشم کے جوان ساتھ میں آقا حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے۔ قیامت کے دن مقصد میں ملتا ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں اتنی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کبھی نہیں آئے۔ آج ہم نے کیوں؟ اس لیے کہ بار بار میدان میں آواز آ رہی تھی یا عباس ادرکنی، یا عباس ادرکنی، یا عباس ادرکنی۔ آپ کو معلوم کیسے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ قاسم گھوڑے میں گر گیا، ادھر تو حسین کے ساتھ کبھی حاصل نہ کرا دیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، جب سینے پر گھوڑے کی چاپ کرتی تھی آواز دیتے تھے یا عباس بڑی مدد کے لیے آئیے، بڑی مدد کے لیے آئیے۔ یتیم صاحب کی کہانے والے ان بچوں میں کھڑو، ان کے ماں باپ کا سایہ برقرار ہے۔ یا ماں رکھنی، یا ماں رکھنی، یا ماں رکھنی۔ امام حسین میدان میں پہنچے، اب جو امام حسین میدان میں پہنچے تو لوگ حسین کو دیکھ کے فرار کر گئے۔ بنی ہاشم کے جوان ساتھ میں تھے، ابھی تو خدا عالم درجات عالی کرے، کٹ جنت نصیب کرے۔ ہم بتائے شہید موسم نبی نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا ہے جہاں پر جو زندگی میں بولنے کے لیے کافی ہے۔ سنیں گے آپ جملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حسن کا نام جب تک گھوڑے پر تھا، قاسم تھا، زمین سے آیا تقسیم ہو گیا۔ بنی ہاشم کے اور
جس کو بی بی زینب نے گنج شہیدہ قرار دیا تھا، جہاں شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، وہاں لا پر امام حسین نے اس کے سر کو رکھا۔ ابھی تو بس آخری جملہ اور میری سوال جملہ نہیں ہے، ایک سوال ہے، اگر جواب آپ کے پاس ہو تو جواب دیجیے گا، اور اگر جواب نہ ہو، سوال کا جواب نہ ہو تو جیسے جتنا ہے، جتنا آپ کو قوت ہو اتنی قوت سے اپنے سینے پر، اپنے منہ پر ہاتھ مار کے بولیے گا، حسین قاسم کی لاش لے کے آئے، ایک کشتی لے کے آئے، وہ کشتی لا کر خیمے میں رکھی، لیکن ابھی تک جب بھی کسی کا لاش آتا تھا تو جو بارشی بھی ہوتی تھی اسے بلایا جاتا تھا کسی شہید کی ماں۔ سنیے آواز سنی جاتی تو روتے ہوئے آ گیا، کسی شہید کی ماں، کسی شہید کی اولاد، کسی شہید کی بیٹی آئی،